سیرت سے انبیاء یا رب چلا دے ہم کو بھی تو نیک راستے، صدقہ ہمیں بھی سیرت انبیاء کا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام سیرت انبیاء میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو انبیاء کرام علیہم السلام ان کے تذکرے کرنے سننے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ذکر خیر کی برکات سے اللہ تعالی ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کی اس پروگرام میں حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام آپ کا ذکر خیر انشاءاللہ سنیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے، اور حضرت اسحاق بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے جو دو شہزادے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام سے آگے یعقوب علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام، اور یوں ایک انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ انہی سے وہ رہا، اور ابراہیم علیہ السلام ان کے دادا ہیں اور یوسف علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے زوجہ اہلیہ بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی، اور انہی کے ساتھ یہ بھی خوشخبری عطا فرما دی کہ ان کے بعد یعقوب ہے، ان کے بعد یعقوب ہے۔ یعنی اسحاق علیہ السلام کہ جو وہ حیران ہو رہی تھیں کہ اس عمر میں مجھے اولاد کہاں سے آئے گی، کہ بڑھاپا ہے، 90 سال کی عمر ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اتنی عمر ہو چکی ہے، یہ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، بڑھاپے میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری عطا فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، تو ہم نے اسحاق کی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری دی۔ تو یہ شروع سے ہی ان کے بارے میں وہ مشہور اور معروف تھا، اور اللہ نے ان کی خوشخبریاں عطا فرمائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کی نسل مبارکہ، نسب مبارکہ میں دیکھیں تو آپ کی اولادیں بھی کثیر ہیں، آپ کے آگے بیٹوں کی، اور یوں ایک بہت بڑا کنبہ آپ کے ہوتے ہوئے ہی آپ نے اپنی اولادوں کا اور اپنی نسل کا یہ دیکھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل آپ کا لقب ہے، اسرائیل، اور اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ۔ تو اسی لیے بنی اسرائیل کا جو سارا کا سارا سلسلہ تو وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہے، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ولادت مبارکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مبارکہ میں ہی ہو گئی تھی۔ سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام کی چونکہ عمر مبارکہ کافی تھی، تو حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، تو پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی جب شادی اور نکاح کا سلسلہ ہوا، تو آپ کی جہاں شادی تھی، نکاح ہوا، تو وہ خاتون بانجھ تھیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعا تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں جڑواں بیٹے عطا کیے، اور وہ جڑواں جو بیٹے عطا کیے ان میں سے ایک تھے جن کا نام عیس تھا، اور یہ رومیوں کے باپ کہلائے، اور انہی کے ساتھ جو پیدا ہوئے تو وہ یعقوب علیہ السلام، ان کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، اور پھر ان سے ہزاروں انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ چلا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی وہ آپ کے ماموں کی بیٹی تھی، اور لیا بنت لیان، ان سے آپ کے 6 شہزادے ہوئے، 6 آپ کے بیٹے ہوئے، اور ان کے علاوہ آپ کی جو اہلیہ ازواج تھیں، 2 بیویاں تھیں، اور ان سے مزید آگے آپ کے 4 بیٹے ہوئے۔ اور پھر یہ جو پہلی بیوی لیا، ان کے انتقال کے وصال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر ان کی بہن راحیل ان سے نکاح کیا، اور ان سے 2 بیٹے ہوئے جنہیں حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین، یعنی یہ پھر 2 بیٹے ان کے حضرت یوسف علیہ السلام ان سے تھے، اور یوں آپ علیہ السلام کے جو ٹوٹل بیٹے تھے وہ 12 بیٹے تھے۔ 12 بیٹوں کا تذکرہ
یہ ہمیں ملتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ اے اہل کتاب، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ تم فرماؤ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ، یعنی تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ یہاں ناظرین کرام اسباط جو کہا گیا تو کہا یہ سبت، تو یہ اس کی جمع ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ درخت کو کہتے ہیں اور ایک ایسی جڑ کو کہتے ہیں کہ جس کی شاخیں بہت زیادہ ہوں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اکیلے تھے، اولادیں کثیر تھی، 12 بیٹے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے جب آپ ملنے کے لیے بنی وہ طویل واقعے کے بعد جو ملاقات ہوئی اور اس میں آپ مصر آئے، تو اس وقت آپ کے اپنے خاندان کے یعنی بیٹے پوتے اور پڑ پوتے یوں ملائیں تو 72 افراد تھے جو آپ نے اپنی زندگی میں حیات طیبہ میں آپ نے دیکھیں، تو 72 افراد تھے آپ علیہ السلام کے نسل مبارکہ میں۔ اور یہاں سے پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں تو یہی بنی اسرائیل یہ 6 لاکھ کی تعداد میں بن جاتے، یہ 6 لاکھ کی ہیں، یعنی اللہ پاک نے اس نسب اور نسل کے اندر وہ خاص برکت بھی رکھی۔ اور یہی اگر اسباط کی بات کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا اور ارشاد فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے۔ حسین اسباط میں سے ایک شبد ہے، سبحان اللہ۔ مفتی احمد یار خنیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے حسین سے میری نسل چلے گی، یعنی نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان، مطلب ان سے میری نسل چلے گی۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے چونکہ بہت سے انبیاء تھے اور ان میں سے کہیں کہ آپ کے بیٹے یہودا، ان کی اولاد سے حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام یہ ان کی اولاد میں سے تھے۔ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک بیٹی ہیں اور ان کی بہن حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ تھیں، اور اس طرح مزید، یعنی آپ کے بیٹوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے، اور پھر آگے ان کی اولادوں میں سے اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں چاہا تو انہیں نبوتیں عطا فرمائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اوصاف کی اگر بات کریں تو ایک وصف تو آپ کی زندگی کا ایک طویل عرصہ روتے ہوئے غمگین حالت میں گزرا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں، اور اس کا تذکرہ انشاءاللہ سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے ذکر خیر کے تحت بھی سنیں گے۔ مفتی احمد یار خنیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ تفسیر نعیمی میں لکھتے ہیں کہ 5 لوگ بہت زیادہ روئے، ان میں حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آنے پر، یعقوب علیہ السلام بیٹے کی جدائی پر، حضرت یحییٰ علیہ السلام خشیت الہی میں، خوف الہی میں، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں جب حضور علیہ السلام نے وصال فرمایا، اور حضرت سیدنا امام زین العابدین واقعہ کربلا کے بعد کہا کہ یہ 5 وہ ہیں کہ جو بہت زیادہ روئے، کثرت سے رونا جن کا ذکر ہے تو وہ کتب کے اندر ان کا موجود ہے۔ اور اللہ کے خوف سے رونا یہ مبارک رونا ہے، وہ آنسو بھی مبارک ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس مومن کی آنکھوں میں سے اللہ کے خوف سے آنسو نکلتے ہیں، اگرچہ مکھی کے سر کے برابر ہوں، اگرچہ مکھی کے سر کے برابر ہوں، پھر وہ آنسو اس کے چہرے کے ظاہری حصے کو پہنچیں تو اللہ اسے پر جہنم حرام کر دیتا ہے، اللہ اس پہ جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ اور ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تو حاضرین میں ایک شخص رو پڑا، یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا اگر آج تمہارے درمیان وہ تمام مومن موجود ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہیں تو انہیں اس ایک شخص کے رونے کی وجہ سے بخش دیا جاتا، کیونکہ فرشتے بھی اس کے ساتھ رو رہے تھے اور دعا کر رہے تھے اللہم شفع البکائین فی من لم یبکعینی، اے اللہ نہ رونے والوں کے حق میں رونے والوں کی شفاعت قبول کر، نہ رونے والوں کے حق میں رونے والوں کی شفاعت قبول فرما۔ سبحان اللہ۔ میرے اشک بہتے رہیں کاش ہر دم،
تیرے خوف سے یا خدا یا الہی، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنا خوف عطا فرمائے اور خشیت والی کیفیات ہمیں عطا فرمائیں، آمین۔ ناظرین کرام، حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ طویل عرصے آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں آپ روتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی بینائی کم ہو گئی، بلکہ کہا گیا کتب میں کہ چلی گئی، یعنی آپ کم ہوگی، ضعیف ہوگی بینائی۔ کیفیت یہ ہوگی تھی کہ ہر وقت گویا کہ آپ یاد میں رہتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ اب ہوا یہ کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی ان کے بھائیوں سے ملاقات ہوگی، پہچان ہو گئی، وہ بھی ایک طویل واقعہ ہے اور جسے انشاءاللہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ذکر خیر میں سنیں گے۔ تو بھائیوں سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ والد صاحب کی تو آنکھیں اور چلی گئیں، بینائی چلی گئیں، کمزور ہو گئیں۔ تو انہوں نے اپنا کرتا دیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کرتا دیا اور کہا کہ یہ کرتا لے جاؤ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا وَأْتُونِی بِأَہْلِکُمْ اجمعین، میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اس سے میرے باپ کے منہ پر ڈال دینا، وہ دیکھنے والے ہو جائیں گے، اور اپنے سب گھر بھر کو میرے پاس لے آؤ۔ یعنی یہ کرتا لے جاؤ اور پھر ان سب کو لے کر آ جاؤ۔ اب یہ وہ کرتا تھا کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی ان کے والد صاحب نے بطور تعویذ کے ان کے گلے میں ڈالا تھا، کہا یہی لے جاؤ۔ جیسے وہ میری موت کی خبر سن کر، یعنی جب بھائیوں نے آ کے کہا کہ ان کو تو بھیڑیا کھا گیا تو وہ غمگین ہوئے تھے، تو آج یہ بادشاہت کی خبر سن کر وہ خوش ہو جائیں گے، تو یہ لے کر ان کے پاس آئے۔ ابھی تو میلوں دور ہے، انی لاجد ریح یوسف، مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی۔ آپ کے بیٹوں میں سے وہ بیٹا کہ جس کو پہلے بیٹوں نے، بھائیوں نے کہا تھا کہ یہ خون سے لت پت جو قمیض ہے جس میں بکری کا خون لگا دیا تھا، تو اسے آپ ہی لے کر جاؤ اور والد کو دکھاؤ کہ انہیں بھیڑیا کھا گیا۔ لیکن اب اسی بیٹے نے کہا کہ چونکہ میں نے وہ غم کی خبر دی تھی، آج خوشی کی خبر بھی میں دوں گا، اور اکیلے وہ دوڑے 200 سے زائد کلومیٹر، یعنی زائد کا سفر ہے۔ ناظرین کرام ذرا غور کریں، ان کے پاس روٹیاں بھی کہتے ہیں، بتایا گیا کہ 7 روٹیاں تھیں کہ راستے میں، لیکن اتنا طویل، اور یہ پیدل کا سفر ہے، اور انہوں نے دوڑتے ہوئے یہ سفر کیا، اور راستے میں وہ اس طرح بھی متوجہ نہ ہو سکے کہ یہ روٹیاں بھی پوری کھا لیں، یعنی انہوں نے یہ کھانا بھی پورا نہیں کھایا، اور اس طرح وہ طویل ایک سفر کر کے پہنچے، اور ابھی میلوں دور ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو حضرت یعقوب علیہ السلام کو آ رہی، آپ کہتے ہیں مجھے خوشبو آ رہی، تو آپ کے پوتوں نے، بچوں نے کہا کہ آپ کو وہ پرانی خیالات ہیں، محبت کی باتیں آپ کو یاد آتی ہیں، تو انہوں نے کہا ہاں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور یہی ہوا کہ وہ قمیض لے کر آئے، فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا، پھر جب وہ خوشخبری سنانے والا آیا تو اس نے وہ کرتا یعقوب کے منہ پر ڈال دیا، اسی وقت وہ دیکھنے والے ہو گئے، اسی وقت وہ دیکھنے والے۔ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ 80 فرسنگ یعنی 240 میل اور کلومیٹر اور زیادہ بنیں گے، یہ سفر ان کے بیٹے اور یوسف علیہ السلام کے بھائی نے یہ کیا، اور یوں قمیض لائی، چہرے پر رکھا تو روشن ہو گئے۔ یہ تبرکات کی اصل پر بھی یہ آیت مبارکہ یہ بھی دلیل ہے، اور یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے عمل بھی آپ دیکھیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تبرکات، اگر ہم بات کریں موئے مبارک کی بات کریں تو صحابہ کرام علیہ مردوان میں، بالخصوص ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بڑی ایک چاندی کی ڈبیا میں رکھا کرتی تھیں، اور انہیں پانی میں بھگو کر بیماروں کو پلایا جاتا تھا، شفا یاب ہوتے تھے۔ تو بہرحال تبرکات کی اصل موجود ہے، اور وہ قرآن میں ایک تو قمیص یوسف کا ذکر ہے، تابوت سکینہ کا ذکر ہے کہ جس میں انبیاء کرام علیہ السلام کی استعمال کی ہوئی چیزیں موجود تھیں، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرماتا۔ آگے مزید بڑھتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پر ناظرین کرام کوئی الگ سے جداگانہ کوئی کتاب تو نازل نہ ہوئی، البتہ آپ کی طرف وحی کی گئی، اور اسے اللہ نے بیان فرمایا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب کی طرف وحی فرمائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اگر مبارک اوصاف قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے
انبیاء کرام کے بارے میں کہا کہ ان کو یاد کرو، ان کا ذکر کرو، کیونکہ ان کے علمی طور پر بھی اور عملی قوتوں سے بھی اللہ نے ان کو نوازا۔ اور کتنے انعامات ہیں، اگر ان کا خلاصہ ہم بیان کریں تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبوت سے نوازا، اپنی خاص رحمت عطا کی، آپ کے لیے سچی بلند شہرت رکھی کہ مسلمان، یہودی، عیسائی سب آپ کی تعریف کرتے، سب آپ کی تعریف کرتے، آپ کو اپنا خاص قرب عطا کیا، جسے ارشاد فرمایا وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے اسے اسحاق اور اس کے بعد یعقوب عطا کیے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی، اور ان سب کو ہم نے نبی بنایا اور ہم نے انہیں اپنی رحمت عطا کی اور ان کے لیے سچی بلند شہرت رکھی۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا فرمایا اور مزید یعقوب یعنی پوتا، اور ہم نے ان سب کو اپنے خاص قرب والا بنایا۔ یہ اللہ نے ان کی شانوں کو بیان کیا، اور پھر کئی ان کی جو اولادوں میں سے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی تذکرہ کیا۔ اسحاق اور یعقوب ان سب کو ہدایت دی، یعنی ایسا ہدایت یافتہ بنایا، ہادی بنایا کہ دوسروں کو وہ ہدایت دینے والے انبیاء تھے، سبحان اللہ۔ تو اسحاق ہیں، یعقوب ہیں، پھر آپ کی اولادوں میں سے بات کریں تو حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، حضرت یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، زکریا، سبحان اللہ، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس، اور مزید ایسے آپ کے، یعنی آپ کہیں کہ ہزاروں انبیاء کرام، اور کئیوں کے تذکرے تو قرآن میں موجود گئے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اولادوں میں سے انبیاء کو بھیجا گئے۔ ناظرین کرام، حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ اب ملک الموت بھی آپ کے پاس آتے تھے، تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام، ان سے آپ کی ایک طرح کی دوستی ہو گئی اور وہ ان کے پاس آتے۔ تو ایک مرتبہ آپ جب آئے تو آپ نے پوچھا کہ روح قبض کرنے کے لیے یا ویسے ہی؟ تو کہا ویسے ہی آیا ہوں۔ تو پھر کہا کہ جب روح قبض کرنے آنا تو مجھے پہلے بتا دینا۔ تو حضرت ملک الموت کہنے لگے کہ میرا قاصد پیغام، یعنی کوئی قاصد آ جائے گا، پتہ چل جائے گا۔ اور پھر ایک عرصہ گزرا تو اچانک حضرت ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے روح قبض کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا میں نے تو آپ سے وعدہ کیا، آپ نے وعدہ کیا مجھ سے کہ قاصد آئے گا اور پھر موت کے لیے آپ آئیں گے۔ تو ملک الموت علیہ السلام نے کہا کہ قاصد بھیج تو دیا تھا، یعنی قاصد پہنچ گیا تھا۔ کون سا قاصد؟ کہا یہ بالوں کا، کالے بالوں سے سفید ہو جانا، یہ قاصد ہی تھا، یہ قاصد ہی تھا۔ اسی طریقے سے بدن کی چستی توانائی کا ختم ہونا دوسرا قاصد تھا، پھر آپ کا بدن جھک گیا، یہ تیسرا قاصد تھا۔ یعنی یہ جو عوارضات طبیعتوں میں لاحق ہوتے ہیں، انسان بڑھاپے کی طرف ہے، کمر جھک جاتی ہے، پھر بدن میں مختلف طرح کی کمزوری اور ضعفی جو آ جاتی ہے، تو یہ موت کے قاصد ہی تو ہیں۔ اور یوں آپ علیہ السلام کا وصال مبارکہ ہوا، اور وصال سے پہلے آپ نے کیا کہا؟ آپ نے اپنے بیٹوں سے جو خاص وصیت کی، اور وہ دین پر ثابت قدم رہنے کی وصیت کی۔ ارشاد فرمایا ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو اسی دین کی وصیت کی کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا، تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ مسلمان یعنی ایمان اسلام کی حالت میں دنیا سے جانا۔ ناظرین کرام، یہ بات بھی ہمیں پتہ چلی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی انداز طریقہ رہا ہے کہ اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کرتے، بچوں کو وصیت کرتے۔ آج ہم مختلف مال یا دیگر چیزوں کی تو وصیت کرتے ہیں، مالدار بنانا یہ بھی پسند کرتے ہیں، بیٹے مالدار بن جائیں، دولت والے بنیں، ٹھیک ہے، شریعت منع نہیں کرتی، بلکہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ بچے اغنیاء چھوڑ کے جاؤ، غنی چھوڑ کے جاؤ، کسی کو دینے والے بنیں، مانگنے والے نہ بنیں، یہ شریعت پسند کرتی، مگر صرف دنیا دار نہ بنا کے جاؤ، انہیں دین کی سمجھ بوجھ دے کر جاؤ، انہیں دین پر استقامت کے حوالے سے بتا کر جاؤ۔ یہ اپنے بچوں کی تربیت کرنا، یہ اولاد کی ذمہ داری، اور والد کی طرف سے جو بہترین تحفہ اپنی اولاد کو انہیں ادب سکھانے کے حوالے سے، یہ ہمیں شریعت نے کہا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک شخص سے فرمایا اپنے بچے کی اچھی تربیت کرو، کیونکہ تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کی کیسی تربیت کی اور تم نے اسے کیا سکھایا۔ یہ کس سے؟ یہ اولاد
کے بارے میں یہ پوچھا جائے گا، یہ سوال ہوگا۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو دین کے حوالے سے، درست عقائد کے حوالے سے یہ سمجھانا اور اسی پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کو جب مصر بلایا گیا تھا تو پھر ایک طویل عرصہ آپ نے وہاں بھی گزارا، تقریباً 24 سال، یعنی ایک طرف تو وہ بڑھاپا اور طویل عرصہ یہ گزرا جو آپ یوسف علیہ السلام کی جدائی میں، اور پھر 24 سال آپ بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ آپ نے مصر کے اندر یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہی گزارے۔ اور پھر آپ کی وہاں پہ وصیت بھی تھی اس حوالے سے کہ جب انتقال ہو جائے، وصال ہو جائے، تو کہا کہ مجھے ملک شام میں میرے والد محترم حضرت اسحاق علیہ السلام کے پہلوؤں میں وہاں میری تدفین کرنی ہے۔ تو یوں جب آپ کا انتقال ہوا تو مصر سے آپ کو شام کی طرف لے جایا گیا، ایک صندوق میں، لکڑی کا صندوق تھا جس میں مبارک جسم رکھ کر وہاں لایا گیا۔ تو جب یہاں شام میں پہنچے تو یہیں پر آپ کے جو دوسرے بھائی تھے جو جڑوے پیدا ہوئے تھے نا، یعقوب علیہ السلام اور ان کے ساتھ حضرت عیس، تو وہ بھی اسی دن ہی ان کا وصال ہوا، اور 147 برس ان کی عمریں تھیں، 147 برس ان کی عمر تھی، اور دونوں بھائیوں کی ایک ساتھ ہی پیدا ہوئے تھے۔ تو پھر دونوں کو ایک ساتھ ہی ان کی حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ جو تدفین ہوئی ان کے پہلوؤں میں، تو ایک ہی قبر میں ان دونوں بھائیوں کی تدفین کا یہ سلسلہ ہوا۔ تو یوں حضرت یوسف علیہ السلام یہ اپنے والد محترم اور اپنے چچا کو ان کی تدفین کر کے پھر آپ دوبارہ مصر کی طرف تشریف لے کر چلے گئے تھے۔ آج ہم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے کچھ خلاصہ سنا انشاءاللہ الحدید۔ اب ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے کل ان کا تذکرہ سنیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان مبارک سیرت کے اقوال اور کردار ہم سب کو بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت انبیاء یا رب چلا دے ہم کو بھی تو نیک راستے، صدقہ ہمیں بھی سیرت انبیاء کا دے۔